اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا، خطاب کیا کہ اے میری امتیوں، اے میرے صحابیوں، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا یا اللہ کے رسول وما ہن یا رسول اللہ، وہ 7 افعال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال الشرک باللہ، وہ ہے پہلے نمبر پہ شرک۔ آخر میں شرک کی تعریف کروں گا۔ قرآن، وید، اپنشد اور پرانوں کے ذریعے حوالہ کے ساتھ مختلف مذاہب کی مثالوں سے میں آخر میں شرک کو رکھوں گا، شرک کی تعریف کو رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ کو یہ 6 جو افعال اور جو گناہ ہلاکت کرنے والے ہیں یہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کے حالات نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنے آپ کے حالات بدلنے کی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، ہم اور آپ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو ہمارے سامنے کوئی مصیبت اور کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو قرآن و حدیث کا پیغام اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے ہم اپنی تقریر کا آغاز کریں، ہم اپنی تقریر کی شروعات کریں۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے نام گنایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہ۔ 1 نمبر شرک کرنا، دوسرے نمبر والسحر، جادو کرنا، اور تیسرے نمبر پہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، چوتھے نمبر پہ یتیم کا مال کھانا، 5ویں نمبر پہ سود کھانا، 6ٹھے نمبر پہ جنگ کے میدان سے پیٹ پھر کر بھاگ جانا، اور 7ویں نمبر پہ کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت پر، سیدھی سادھی عورت پر الزام لگانا، زنا کی تہمت لگانا۔ شرک کی تعریف میں بعد میں رکھوں گا انشاءاللہ وید اور قرآن کے ذریعے سے۔ چلتے کہ اللہ کے نبی نے یہاں دوسرے نمبر پہ جادو کو کہا گیا کہ اے انسانوں، جادو ایک ایسا اعمال ہے جو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ کیسے؟ کسی نے ہمارے اوپر جادو کر دیا اور برے فال نکالا۔ میرے بھائیوں، یہ جو کالی پوجا کی رات ہمارے سامنے سے گزری ہے، ہمارے بھائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس میں مسلمان بھی شریک ہے، افسوس ہے اس میں مسلمان بھی شریک ہے۔ کالی پوجا کی رات میں یہ اپنے جسم کو کھول کر، ننگا ہو کر، یہ برہنہ ہو کر، اپنے جسم سے کپڑے اتار کر رات کے 12 بجے یہ قبرستان کی طرف جاتے ہیں، یہ شمشان گھاٹ میں، مردے گھاٹ میں جاتے ہیں اور قبروں کے پاس جا کر قبروں کو اخاڑتے ہیں، اور اخاڑ کر ہڈیاں لا کر یہ جڑی بوٹیاں بناتے ہیں، اور ان ہڈیوں کو پیس کر یہ جادو کا علاج بتاتے ہیں، یہ اور انسان کی یہ جادو کا علاج بتا کر جادو کرتے ہیں، جادو کو ختم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جادو کو جادو سے ختم کرنے والا یہ کتنا بڑا خطرناک جرم ہے اور یہ کتنا بڑا پاپی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جادو کو جادو سے ختم کرنا نہیں ہے، جادو حقیقت ہے، لیکن جادو کو جادو سے ختم کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک ہی چیز اللہ کے نبی نے ایک ہی جگہ پہ جادو کو رخصت قرار دیا ہے، جادو کا علاج وہ ہے کیا ہے؟ قرآنی آیتوں سے دم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس پر بھی بندشیں لگا دی ہیں۔ قرآن کی آیتیں سورہ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے آپ جادو کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن اس پر بھی بندشیں لگا دی۔ کیا بندشیں لگائی؟ غور سے سنیے۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर बैठे हुए हैं और आपने फरमाया है मेरे सहाबियों, कल क़यामत के दिन 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे के तरफ जाते हैं। मेरे भाइयों, सहाबा के अंदर चेमी गोइया शुरू हो जाते हैं। सहाबा आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, बहस व मुबाहिसा करना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि कौन लोग होंगे वो खुशकिस्मत और कौन लोग होंगे जो बगैर हिसाब व किताब के अंदर, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, इतने में अल्लाह के नबी आ जाते हैं और अल्लाह के नबी आकर सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे सहाबियों, 70,000 लोग जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे वो लोग होंगे जो दुनिया के अंदर झाड़ फूक नहीं किया करते थे, दुनिया के अंदर झाड़ फूक नहीं किया करते थे। हमारे सामने जिन्नात निकालते हैं, शयातीन निकालते हैं, भूत निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, हड्डियों को लाकर हम उनके पुतले बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं और जादू का इलाज करते हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कल क़यामत के दिन 70,000 लोग जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, उनमें से एक किस्म के लोग होंगे जो दुनिया के अंदर झाड़ फूक नहीं किया करते थे, झाड़ फूक नहीं किया करते थे, अपने जिस्म को दागते नहीं थे, जमीन पर खुतूत यानी लकीर नहीं खींचा करते थे और परिंदे उड़ाकर बदफाली नहीं लिया करते थे। मेरे भाइयों, यानी गैरुल्लाह के नाम पर कोई जानवर ज़िबा नहीं करते थे। ये किस्म के लोग होंगे, ये 3 किस्म के लोग होंगे जो क़यामत के दिन यानी अल्लाह ताला उनको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर एंट्री कराएगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बंदी से लगा दी गई। इसका मतलब ये है कि जादू का इलाज आप बिल्कुल ही मत कीजिए, जो शरई तौर पर जायज है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी बंदिश लगा दी है कि बिल्कुल ही उसको मत कीजिए। मेरे भाइयों, एक औरत अल्लाह के नबी के पास आकर सवाल करती है कि अल्लाह के नबी, मुझे मिर्गी का दौरा है, मुझे मिर्गी की बीमारी है, आप मेरे ऊपर दम कर दीजिए। आपने फरमाया, औरत मैं तुम्हारे ऊपर दम कर दूंगा, ये सही है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी जन्नत की गारंटी नहीं ले रहा हूं। दम कर दूंगा ये सही है, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं ले रहा हूं। उस औरत ने कहा, अल्लाह के नबी ये कौन सी बात कर रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं इसलिए जन्नत की गारंटी नहीं ले रहा हूं क्योंकि कल क़यामत के दिन, क्योंकि कल क़यामत के दिन 70,000 लोग जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, उनमें से उनकी जो सिफात होंगे वो होंगे कि दुनिया के अंदर वो झाड़ फूक नहीं किया करते थे, इसलिए मैं तुम्हारी जन्नत की गारंटी नहीं ले रहा हूं। उस औरत ने क्या कहा, क्या अल्लाह के नबी तब आप मुझे झाड़ फूक मत कीजिए, आप झाड़ फूक मत कीजिए, सिर्फ आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि जो ये मिर्गी का दौरा और बीमारी मुझे आती है और इस बीमारी में जब मैं मुब्तला होती हूँ तो मेरा जिस्म नंगा हो जाता है, मेरा पूरा बदन नंगा हो जाता है, आप सिर्फ इतना दुआ कर दीजिए कि मेरा जिस्म नंगा ना हो। मेरे भाइयों, जादू करने वाले और जादू की तस्दीक करने वाले सलासत ला यदखुलूनल जन्ना, जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू किया गया और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुत्तिब के अंदर ये हदीस आपको मिल जाएगी, बाबु हल यस्तखरिजु सिहरा के अंदर, और दूसरी जो हदीस है वो बाबु सिहर के अंदर मिल जाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया, लेकिन आप उस जादू को कैसे ख़त्म किया? आपके ऊपर एक यहूदी आदमी ने जादू किया जिनका नाम लबीद इब्न आसम है। ये आपके पास आकर बैठे रहते थे। मेरे भाइयों, इसने आपके ऊपर जादू कर दिया, अल्लाह के नबी बीमारी में मुब्तला हो गए, जादू का असर आपके दिमागों में, आपके शरीरों में असर हो गया। मेरे भाइयों, आप वो तसव्वुर करते थे जो आप हुकाम
काम नहीं किया करते थे और जो आप काम करते थे उसका तसव्वुर ख्यालात नहीं करते थे, यहाँ तक कि अपने बीवी के पास मिलने के लिए जाते नहीं, लेकिन फिर भी आप एहसास करते कि हाँ मैं अपने बीवी के साथ मिलने के लिए जाता हूँ। मेरे भाइयों, इतने में दो फरिश्ता अल्लाह के नबी के पास आते हैं और एक आपके सर के बगल में बैठता है और एक पैर के सिरहाने पे बैठता है। मेरे भाइयों, दूसरा फरिश्ता एक आपस में दूसरे से सवाल करता है कि अल्लाह के नबी को क्या हो गया है। दूसरा फरिश्ता जवाब देता है कि अल्लाह के नबी के ऊपर जादू कर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, कौन जादू किया है? लबीद इब्न आसम ने जादू किया। कहाँ जादू किया? बीरे ज़रवान कुआं है, जिस कुएं के अंदर एक पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर के नीचे जादू को गाड़ दिया गया है। अल्लाह के नबी गए और उस कुएं से जादू को निकाला। उस पर दो सूरतें नाजिल हुई, सूरह मौज़तैन, सूरह फलक और सूरह नास। एक की 6 आयतें और एक की 5 आयतें, दोनों को मिलाकर अगर जोड़िएगा तो 11 आयतें बनती हैं। मेरे प्यारे साथियों, कहा यह जाता है कि उसमें तांत का एक टुकड़ा था जिसमें 11 गिरे बांधे हुए थे। मेरे भाइयों, 11 आयतें पढ़ते गए और 11 गिरे खुलते गए। अब आइए, वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी इंसान को नाहक कत्ल करना, ये आमाल आपको जहन्नम में ले जाने वाले हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर सिर्फ 3 किस्म के लोगों को कत्ल करने की इजाजत है, 3 किस्म के लोगों को मारने की इजाजत है। नंबर 1, जो इस्लाम लाए और इस्लाम से फिर जाए, इस्लाम से एराज कर ले, फिर दूसरे मजहब में शामिल हो जाए। आप पर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर फर्ज बनता है कि आप उसको कत्ल कर दीजिए। ये इस्लाम में जायज करार दिया है। दूसरा शख्स वो है जो आपके भाई को कत्ल करे, जो आपके प्रॉपर्टी छीन ले। आप उनके किसास ले सकते हैं, आप उनसे बदला ले सकते हैं। मेरे भाइयों, आप खून के बदले खून ले सकते हैं। वलकुम फिल हयात किसास, किसास लेने में, बदला लेने में बड़ी जिंदगी है। ये क्यों इस्लाम में करार दिया है? हालांकि जब आप ईसा मसीह पढ़िएगा, ईसा मसीह का अखलाक पढ़िएगा, ईसा मसीह ये बयान करते हैं कि कोई अगर दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो आप उसको बायां गाल पेश कर दीजिए। कोई अगर एक कुर्ता छीन कर लेकर भाग जाए, आप उसको दूसरा कुर्ता भी दे दीजिए। मेरे भाइयों, जब उनके अंदर इतना बड़ा अखलाक का पैमाना देखा जा सकता है तो इस्लाम के अंदर बदला लेने की इजाजत क्यों है? मेरे भाइयों, इसलिए कि कोई अगर आपके भाई पर अटैक करता है, हमला करता है, वार करता है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो फिर वही आदमी चल करके दूसरे आदमी को भी, दूसरे आदमी के भाई को भी कत्ल करेगा। गोया कि आप किसी जालिम के साथ दे रहे हैं, किसी जालिम का साथ दे रहे हैं। इसलिए इस्लाम ने ये इजाजत नहीं दी है और आपको किसास लेने का हुक्म दिया है कि आप उनके खून के बदले में खून लीजिए। और तीसरी किस्म के लोग वो होंगे जो शादीशुदा होकर भी बदकारी करें। तो मेरे भाइयों, कत्ल करना, नाहक कत्ल करना, जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को मार डालना। दिल्ली के अंदर कारी उवैस को मार दिया गया, उनके जिस्म को नोचा गया। किस तरह बाघ अपने नाखून से किसी इंसान के शरीर को फाड़ता है, उस तरह कारी उवैस को नोचा गया। झारखंड के अंदर तबरेज अंसारी को मार दिया गया, रात के अंधेरे में मारा गया, रात के सन्नाटे में मारा गया। बेचारे के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, हॉस्पिटल में भी उनका इलाज सही तरीके से नहीं किया जाता है। मेरे भाइयों, ये कौन सा इंसाफ का पैमाना है कि किसी को नाहक कत्ल कर दिया जाए और जय श्री राम का नारा देकर मारा जाए? मेरे भाइयों, इस्लाम एक दहशतगर्दी का, आतंकवादी का शिक्षा नहीं देता है। इस्लाम क्या, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मजहब नहीं जो किसी को नाजायज थप्पड़ मारने की भी इजाजत दे। दुनिया के अंदर हमने सनातन धर्म का अध्ययन किया, हमने ईसा मसीह का अध्ययन किया, हमने यहूदी और बुद्धिस्ट, जैनी, पारसी, बहुत सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों का अध्ययन किया। मेरी उम्र 20 साल है, मेरी उम्र 20 साल चल रहे हैं। इसी दौर में मैंने ये अपने दिमागों से अपनी किताबों का अध्ययन और स्टडी किया कि किस किताब में क्या लिखा हुआ है। लेकिन कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता है कि किसी को जय श्री राम के नारे लगाकर मारा जाए। मेरे भाइयों, हदीसों में कहा गया है कि वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी इंसान को अगर नाहक कत्ल कीजिएगा तो आप जहन्नम में जाएंगे।
جائیں گے، یہ اعمال آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا بھائی چارہ اسلام نے دیا ہے کہ اسلام نے سب کو بھائی چارہ قرار دیا ہے۔ اسلام کے اندر سب بھائی بھائی ہے۔ میرے بھائیوں، من احیی الناس فکأنما احیی الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پورے دنیا کے انسان کو قتل کیا۔ یہاں پر ہندو مسلمان کی قید نہیں ہے، یہاں پر سب کو بھائی بھائی قرار دیا گیا ہے، اور اسی کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے پیٹ سے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب اور مختلف کنبے اور قبیلے میں بانٹا ہے، مختلف خاندانوں میں بانٹا ہے، لیکن کسی کو کسی پر اتیاچار کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، کسی کو کسی پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ عمل آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ، بہت بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اسرائیلی روایت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بالکل اس کی تصدیق کی جائے، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ بالکل اس کی تکذیب کی جائے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، بہت سخت دھنی، پراپرٹی والے، زمین و جائیداد والے۔ ان کی صرف ایک لڑکی تھی، دھیان سے سنیے گا، ایک لڑکی، صرف ایک بیٹی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ جب یہ بوڑھے ہو گئے تو بھتیجا کو مال کا لالچ ہو گیا، بھتیجا مال کے لالچ میں آ گئے اور اپنے چچا کو مارنے کی تدبیر سوچا کہ اپنے چچا کو مار دیا جائے اور ان کی لڑکی سے شادی کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں، ان کے دماغ میں شیطان نے ان کے کھوپڑی میں کیا بات ڈال دیے، یہ دماغ میں سوچنے لگے کہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں گا اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا، ان کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ جب میں ان کی بیٹی سے شادی کروں گا تو پوری زمین ہمارے قبضے میں ہو جائیں گے، پوری جائیداد ہمارے قبضے میں ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زمین و جائیداد کے چکر میں اپنے چچے کا خون کر دیا، اپنے چچے کا مرڈر کر دیا، اپنے چچے کو مار ڈالا، اپنے چچے کا قاتل بن گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان کسی چیز کے لالچ میں پڑ جاتا ہے تو اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتا ہے، جب انسان کسی چیز کے لالچ میں پڑ جاتا ہے تو اپنے بیٹے کو بھی بیٹا نہیں مانتا ہے۔ جب انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے، جب انسان کے اندر حریص پیدا ہو جائے، میرے بھائیوں، یہ اپنے ماں کو بھی گھر سے نکال دیتا ہے، یہ اپنے بہن کو بھی گھر سے نکال دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر لالچ ہو جائے، یہ سب کو قتل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دولت کے چکر میں، دولت کی لالچ میں اپنے چچے کا خون کر دیا، اپنے چچے کو مار دیا، اور تھوڑی دور میں قلعہ تھا، پھاٹک، نہر وغیرہ میں پھاٹک بنا رہتا قلعہ، اپنے چچے کی لاش کو لے گیا رات کے اندھیرے میں اور اس قلعے کے پاس جا کر رکھ دیا، اور یہ آ کر گھر میں ہائی دھائی مچا دی، میرے چچا کو کس نے مارا، تلاش کیا جائے۔ دیکھیے، قتل اس نے ہی کیا، چچا کا قاتل کون؟ بھتیجا، بھتیجا نے چچا کو قتل کیا، اور یہ رات میں اپنی باتوں کو بتنگڑ بنا کر پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میرا چچا کو کس نے قتل کر دیا، خون کر دیا۔ یہ اپنے چچا کو ڈھونڈ رہے ہیں، جھوٹ موٹ کے یہ اپنے چچا کو ڈھونڈ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ میرا چچا کو کس نے قتل کیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قلعہ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ اس کے چچے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اسی نے رکھ کر آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے قلعے والے پر جھوٹا الزام لگا دیا، اور قلعے والے پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو بری طریقے سے پھنسا دیا۔ ان سے لڑائی کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، ان سے قتل و گیری کے لیے آمادہ ہو گئے، اور قلعہ والوں سے کہنے لگے، تم نے ہمارے چچے کا خون کیا، ہم تمہارے ساتھ کھیلیں گے، ہم تمہارے خونوں کے ساتھ کھیلیں گے، ہم بھی تمہیں قتل کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ایسا حادثہ سامنے آیا، یہ قلعہ والے پریشان ہو گئے۔ اس دور میں کون بادشاہ تھا میرے بھائیوں؟ اس دور میں کون نبی تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قلعہ والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہنے لگا کہ یہ جھوٹ موٹ کا ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے اس کے چچے کو قتل کیا، آپ کوئی تدبیر سوچیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ
اس کا قاتل کے بارے میں کیسے پتہ لگایا جائے؟ اللہ تعالیٰ غیبی آواز سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، کیا ہے موسیٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اپنے قوم کے لوگوں سے کہو، ان اللہ یامرکم، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، آرڈر کرتا ہے کہ ان تذبحوا بقرۃ، تم ایک گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے کہا کہ اگر قاتل کا پتہ لگانا ہے تو ایک گائے کو ذبح کرو، موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ کہاں قاتل اور کہاں گائے کی بات کر رہے ہیں؟ قاتل کو ڈھونڈ کر دکھائیے، قاتل کا پتہ کیسے لگے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو، قاتل کا پتہ لگ جائے گا۔ گائے کو ذبح کرنے کے لیے، گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلا، لیکن کثرت سوال کیا، کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو گائے کی ذبح کریں گے، لیکن کون سے گائے لیں گے؟ کیا گائے کا رنگ سفید ہوں گے یا کالا ہوں گے یا چپٹا ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو سب سے اچھے خوبصورت رنگ کا گائے ہو اس کو ذبح کیجئے۔ پھر یہ جب اچھے قسم کے گائے ڈھونڈنے کے لیے گئے، پھر دوسرا سوال کر دیا ہے موسیٰ اس طرح کی گائے تو بہت سارے مل جاتے ہیں، ہر گلی میں مل جائیں گے، ہر گھر میں مل جائیں گے، کوئی ایسی صفات بتائیے جو ہر گھر میں موجود نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ایسی گائے کو ذبح کرو جو گائے اپنے گردن پہ حال نہ جوتا ہو، جو زمین میں کام نہ کیا ہو، اور جو زمین میں کام نہ کیا ہو اور جو سواری نہ کیا ہو، جو جس گائے پر لوگ چڑھ کر سوار نہ ہوا ہو، جس گائے کو لوگ سواری نہ بنایا ہوا ہو، اس گائے کو آپ خریدیے۔ اور جو گائے زمین میں حال نہ جوتا ہو، میرے بھائیوں اتنے کثرت سوال کرنے کے بعد ایک ایسے آدمی کے گھر میں گائے ڈھونڈنے کے لیے گئے، میرے بھائیوں وہ بہت بڑا ایماندار آدمی تھا، اپنے باپ کی بات مانتا تھا، اپنے ماں کی فرما برداری کرتے تھے، اپنے والدین کی فرما برداری کرتے تھے۔ جب اس کے گھر میں گائے خریدنے کے لیے پہنچے اور گائے کو خریدنے کے لیے ان سے پیسے کے بارے میں کہا کہ کتنا رقم چاہیے، اس نے کہا مجھے اتنا رقم چاہیے، سونے کے برابر رقم چاہیے۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے اور وہاں سے آ گئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ اتنے رقم مانگ رہے ہیں، اتنے سونا مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو بھی مانگے گائے کے بدلے میں تم اسے دے کر اسی گائے کو لے کر آؤ اور ذبح کرو۔ کثرت سوال کرنے کے بعد گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا اور اس گائے کو خرید کر لایا گیا میرے بھائیوں، اور پھر اس کو ذبح کیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس کے چچا کے جسم پر لگایا گیا، یعنی مقتول کے جسم پر لگایا گیا، اور جیسے ہی مقتول کے جسم پر اس کا گوشت لگایا گیا میرے پیارے ساتھیوں، اس کا چچا زندہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ میرا قاتل قلعہ والا نہیں ہے، میرا قاتل پھاٹک والے نہیں ہے، میرا قاتل میرا بھتیجا ہے جس نے زمین و جائیداد کے چکر میں میرا خون کر دیا، جس نے زمین و جائیداد کے چکر میں مجھے مار ڈالا۔ میرے بھائیوں یہ کہہ کر وہ انسان پھر مر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں انسان کو دولت نے کہاں تک پہنچا دیے کہ اپنے چچے کا بھی خون کر دیا، اپنے چچے کی خون سے بھی ہولیاں کھیل بیٹھے۔ میرے بھائیوں جب انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے تب باپ کو نہیں پہچانتا ہے، ماں کو نہیں پہچانتا ہے، بھائی کو نہیں پہچانتا ہے، کسی کے گردن پر ہسوا چلاتے ہیں، کوئی لاٹھی سے لے کر اپنے بھائی پر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اسلام نے ایسے لوگوں سے کہا کہ جو کوئی انسان کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ شخص جہنمی ہے، جہنم میں جانے کا ایک عمل کر لیا، گویا کہ جہنم میں جانے کا ایک سبب بن گیا۔ تو قاتل کا پتہ لگ گیا۔ آج کے دور میں قاتل کا کوئی پتہ لگائے گا نہیں۔ اتنے جو خون خرابہ ہوئے ہمارے دیش کے اندر، اتنے خون خرابہ ہوئے، لوگوں کے جسم کو کاٹا گیا، لوگوں کے جسم پر وار کیا گیا، جسم کے ہر حصے میں چابک گھسیڑا گیا اور کھنجر سے مار دیا گیا، لیکن آج تک
میرے بھائیوں کسی قاتل کے بارے میں پتہ لگایا نہیں لگایا؟ دلی کے اندر جامعہ ملیہ میں کیا ضرورت تھی؟ پرشاسنوں کو کیا ضرورت تھی کہ ٹوائلٹوں میں چھپے ہوئے ان طالب علموں کو، ان اسٹوڈنٹوں کو کھینچ کر باہر لایا جائے اور ان کو مارا جائے؟ میرے بھائیوں، اس دیش کا مستقبل، اس دیش کا فیوچر اگر کوئی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہو، کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو۔ لیکن پولیس آفیسر نے ان کو ٹوائلٹوں سے کھینچ کر، ان کو باتھ روموں سے کھینچ کر لایا گیا اور مار دیا گیا۔ ان کو میرے بھائیوں، ان کے اوپر گولیاں چھڑکائے گئے، ان کے اوپر آتش بازی کیے گئے۔ یہ کون؟ میرے بھائیوں پرشاسن، جبکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ہندو اور مسلمان اگر آپس میں لڑائی کرے، وہ بیچ میں آڑ بن جائے، حائل ہو جائے اور دونوں کو آپس میں چھڑا دے اور دونوں کے اندر اتفاق پیدا کر دے، دونوں کی لڑائی کو ختم کر دے۔ میرے بھائیوں، لیکن آج مجبوری کا فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں، ذاتی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں اور آپ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، مسلمانوں تم ہی سر بلند رہو گے اگر تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے، اگر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تو تم ہی اس دیش کا بادشاہ بنو گے۔ میرے بھائیوں، میں بھڑکاؤ بھاشن دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ایسے حالات ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں، ایسے نازک حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں صرف اس دیش کا پیار، ہمیں صرف اس دیش کی محبت، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس دیش کو آزاد کرانے میں، اس دیش کو انگریزوں سے چھڑانے میں ہماری کتنی قربانیاں شامل ہوئی ہے، ہمارے کتنے خون شامل ہوئے ہیں۔ اس دھرتی پر 5 وقت کی نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور اس مٹی کو چومتے ہیں۔ اب بتائیے اس سے محبت، اس سے بڑھ کر محبت اور کیا ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں، ہمارے درمیان بھی بھائی بھائی میں جو تنازع اور لڑائیاں پیدا ہو رہے ہیں، آپ ان کو ختم کیجئے، کیونکہ ہم ہی اور آپ وہ قوم ہے جو دوسروں کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھا رہے ہیں، اور سکھانے کا کام ہمارا اور آپ کا ہے، لیکن ہمارے درمیان بھی لڑائیاں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں روئے زمین کے اندر انسان بنانے والا ہوں، فرشتوں تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے کہا ہم تمہاری تسبیح کے لیے کافی ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ زمین میں جا کر فساد کریں گے، یہ زمین میں جا کر خون خرابہ کریں گے، لڑائیاں کریں گے۔ میرے بھائی واقعات سچ میں ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، یہ اعمال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں اور آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر آکل الربا وموکلہ وخاتبہ وشاہدہ وقالہم سوا، کہ جو شخص سود کی گواہی دیتا ہے، جو شخص سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے میرے بھائیوں اور لکھتا ہے، یہ چاروں کے چاروں برابر مجرم ہے، ان چاروں کا گناہ برابر ہے۔ الراشی والمرتسی کلاہما فی النار، جیسے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہے، اسی طرح میرے بھائیوں یہاں سود کو کھانے والا اور لینے والا، دینے والا اور اس کی گواہی دینے والا، سارے کے سارے جہنمی ہے اور سارے کو جہنمی بتایا گیا ہے، سارے کا گناہ برابر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اے لوگوں جو سود اور بیاج کھا رہے ہیں، یہ قیامت کے دن تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا اور یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا کر رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو 5ویں چیز ہے وہ اکل مال الیتیم، کسی یتیم کا مال کھانا۔
यतीम का माल खाना, मेरे भाइयों यतीम का माल खाने से क्या होता है? अल्लाह ताला, क्या ज़रूरत थी कुरान करीम के अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह के ज़िंदगी के औसाफ बयान करने का, लेकिन कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, आए लोगों, अलम यजिद का यतीमन फआवा, हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह को यतीम बना कर भेजा है और तुमने उसको देखा है, क्या तुमने मोहम्मद को यतीम की हालत में नहीं पाया? मेरे भाइयों, इससे पता चलता है कि हमें और आपको यतीम की कदर करनी चाहिए। हमारे माशरे में कोई यतीम है, उसके सर पर हाथ देना चाहिए, हाथ फिरना चाहिए मेरे भाइयों, ताकि उनका दिल बड़ा होगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस यतीम के बारे में कहा वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, तुम लोग उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर मत खाओ। वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब, और अपने गंदे मालों से उनके पाकीज़ा माल को, पाकीज़ा माल को, उनके पाक व साफ माल को अपने गंदे मालों से मिलाया मत करो, और उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर मत खाया करो। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु फिल यतामा, क्या ऐ लोगों, अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो, अंदेशा हो कि तुम किसी यतीम लड़की के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, तो तुम उनकी लड़की से निकाह भी मत करो। यह कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कह दी कि अगर तुम्हें यकीन है कि तुम उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, यतीम लड़की के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, तो तुम उनके लड़की से निकाह मत करो। फनकिहु मताब लकुम, तुम्हारे लिए दुनिया खुली हुई है, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम जिससे चाहो शादी करो, मसना 2 करो, सुलासा 3 करो, वरुबा बैक वक्त 4 शादियाँ करो, जायज़ है, लेकिन किसी यतीम के लड़की से शादी मत करो जब तक तुम्हें ख्याल ना हो जाए कि तुम उसके साथ इंसाफ सही तरीके से ना कर सको। इसका क्या मतलब है? मुफस्सिर किराम ने इस आयत की तफसीर में लिखा है, बहुत लोग ऐसे इंसान होते हैं जो यतीम की लड़की से पहले शादी कर लेता है, क्योंकि जो यतीम लड़की है उसके चचा ने, उसके भाई ने उसके नाम पर 2 कट्ठा ज़मीन कर दिया, 2 बीघा ज़मीन कर दिया, कोई मकान उसके नाम पर कर दिया, और ये इंसान, लालची इंसान जो लालची होते हैं, उस लड़की से शादी कर लेता है। मेरे भाइयों, जब उनके अंडर में आ जाते हैं, ये धीरे धीरे उस ज़मीन को अपने कब्जे में कर लेते हैं, उनके ज़मीन और जायदाद को अपने कब्जे में कर लेते हैं, उनके मकान को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और अपने कब्जे में आने के बाद जब ये तमाम जमीन का मालिक बन जाए, ये प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, ये मकान का मालिक बन जाए, तो फिर ये अपने यतीम लड़की को, यतीम बीबी को, ये फिर यतीम के लड़की को अपने घरों में सही तरीके से जगह नहीं देते हैं, उनके साथ सही तरीके से मोहब्बत नहीं करते हैं। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने ये कहा, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु फिल यतामा, ऐ लोगों, अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि तुम यतीम की लड़की के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, तो तुम उनके लड़की से निकाह भी मत करो, उनके लड़की से निकाह भी मत करो। अब आइए, वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुअमिनातिल गाफिला, इससे इसकी तशरीह करने से पहले वतवल्ली यौम ज़हफ़े, जंग के मैदान से पीठ फिर कर भाग जाना, इनकी तशरीह करना मुनासिब समझता हूँ। मुसलमान अगर जिहाद के मैदान में उतर जाएं और लड़ाई शुरू हो जाए, अल्लाह ताला कहता है, जिस शहीद के जिस्म से खून का एक कतरा जमीन पर गिरता है, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर देता है। कितना बड़ा दर्जा है। जंग के मैदान में जब आप और हम जाएंगे तो हमें डर कर भागना नहीं है, हमें डट कर लड़ना है, हमें डट कर मुकाबला करना है। अगर हम जीत गए तो हम गाजी कहलाएंगे, अगर हम हार गए, मारे गए, तो शहीद कहलाएंगे। और शहीद का कितना बड़ा दर्जा है मेरे प्यारे साथियों। आओ आपको मैं एक वाक़ये की तरफ लेकर चलता हूँ। हजरत खनसा, इनके 2 दौर गुजरे हैं, एक इस्लामी दौर
जमाना जाहिलियत का दौर, ये दोनों जमाना इसने पाया। जमाना जाहिलियत में जब इनका भाई का इंतकाल हुआ, ये मरसिया गाना शुरू किया, अपने भाई का मरसिया गाना शुरू किया। मेरे भाइयों, नोहा करना शुरू किया, गरीबान चाका, गरीबान फाड़ा, अपने सीनों को टटोला, गाल पे रुखसार पे थप्पड़ मारा। मेरे प्यारे साथी, ये भाई के इंतकाल पर ऐसा किया जमाना जाहिलियत में। लेकिन इस्लाम का दौर जब आया, जब इसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम का जमाना इसको मिला, मेरे प्यारे साथियों, जंगे कादसिया के मैदान पर ये अपने 4 बेटे को मैदान जंग में भेजती है, जिहाद करने के लिए भेजती है और ये नसीहत करके भेजती है, वो मेरे बेटो सुनो, जंग के मैदान में जा रहे हो, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के परचम को बुलंद करके आना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस्लाम को, इस्लाम के झंडे को बुलंद करके आना, कामयाबी हासिल करके आना। जब तक इस्लाम का मकाम और मर्तबा ऊंचा ना हो जाए, जब तक तुम फतेह और हासिल ना कर लो, जंग के मैदान से पीठ फिर कर भाग मत आना। मेरे प्यारे साथियों, ये अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं अगर जंग के मैदान में मारे भी जाओ फिर भी लेकिन पीठ फिर कर भाग मत आना। आए मेरे बेटे, ये नसीहत करके अपने 4 बेटों को मैदान जंग में भेज देते हैं और ये 4 बेटे मैदान में जाकर कादसिया के जंग में जाकर लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, जिहाद करते हैं। जिहाद करते करते पहला बेटा मारा गया, दूसरा भी मारा गया, तीसरा भी मारा गया, चौथा भी मारा गया, 4 बेटे मारे गए। मेरे प्यारे साथियों, जब ये खबर पहुंची खंसा के पास, जिसको 2 दौर मिला, एक जमाना जाहिलियत और जमाना इस्लाम। जमाना जाहिलियत में अपने भाई के बारे में नौहा किया, मरसिया गाया, लेकिन जमाना इस्लाम में जब 4 बेटे शहीद कर दिए गए और ये खबर उनके कानों में पहुंच रही है, तो ये खबर सुनने के बाद उनकी जुबान से जो अल्फाज निकले वो ये थे कि अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, खुशी के मारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, जबकि 4 बेटा शहीद कर दिए गए हैं। गम के मारे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये खुशी के मारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। लोगों ने उसका इंटरव्यू लिया, क्या बात है खंसा, तुम अपने भाई के मातम किए, तुम अपने भाई के बारे में मरसिया गाए, लेकिन अपने 4 बेटे खो दिए, अब तुम्हारा सहारा कोई नहीं है, लेकिन तुमने खुशी के मारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते जा रहे हो, क्या बात है। खंसा का जवाब सुनिए मेरे प्यारे साथियों और मेरी माओ बहनों। खंसा ने इस्लाम के दरमियान, खंसा ने भी जमाने इस्लाम के अंदर क्या इतिहास रची और इस्लाम के अंदर कैसी मिसाली बेटी बनी। खंसा का जवाब ये था, ऐ लोगों, कयामत के दिन जब मुझसे सवाल किया जाए क्या है खंसा, मैंने तुम्हें 4 जवान बेटे दिए और तुमने इस जवान बेटे को किस राह में लगाया, क्या तुमने चोरी में लगाया, क्या तुमने डकैती में लगाया, क्या तुमने खून खराबा में लगाया, क्या तुमने अय्याशी में लगाया, क्या तुमने रिश्वतगिरी में लगाया, क्या तुमने कैरम बोर्ड खेलने में लगाया, क्या तुमने लोगों के साथ तनाजोर झगड़े विवाद पैदा करने के लिए लगाया। नहीं नहीं, जब सवाल किया जाएगा तो मैं अल्लाह को ये जवाब दे सकूंगी कि अल्लाह, मैंने 4 बेटों को तेरे राह में लगाया, इस्लाम के राह में लगाया और ये जिहाद करते रहे। जिहाद करते करते इन्होंने अपना गला घोट दिया, जिहाद करते करते ये शहीद हो गए, जिहाद करते करते ये मर गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को खुशी खुशी ये जवाब दे सकूं कि अल्लाह ताला, मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो सकी, मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो गई, इसीलिए मैं खुशी के मारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, ना के बजाय इन्ना लिल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, हम और आप 4 बेटे के मालिक बने हैं, हम और आप 6-7 बेटे के मालिक बने हैं, लेकिन हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, हमारा बेटा किस सिमत में जा रहा है, हमारा बेटा मदरसे लाइन में है या नहीं। हाँ, हम उनको डॉग सिखाते हैं, ये सही है, इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म है, सही है, लेकिन सबसे पहला जो हमारा काम है कि हम उनको दीनी मदारिस में दें। सबसे पहले जो हमारा काम है कि हम उसको स्कूलों में, हम उसको मदरसे में रखें, हम उसको मकतबों में रखें, हमारी लड़कियों को हम अपने बनात में रखें, ताकि उसको दीन की तालीम हासिल हो जाए, कुरान व हदीस की जानकारी हो जाए। जब कब्र में सवाल किया जाए कि मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन
ہے اس کا جواب ہو، کم سے کم اس کو معلوم ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ تو عمل پہ ڈیپینڈ ہے کہ کون جواب دے پائے گا یا نہیں، لیکن یہ یاد بھی کر لینا ضروری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، خنسا نے یہی جواب دیا کہ میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں گی، اللہ تو نے مجھے 4 بیٹے عنایت کیے تھے اور میں نے چاروں بیٹوں کو تیرے راہ پہ لگا دیے۔ ہم اور آپ کسی کو اگر میدان میں بھیجیں گے جہاد کرنے کے لیے، یہ نصیحت کر کے بھیجیں گے، بیٹا آگے مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر ہی مکہ لگ جائے، اور پھر ایسا مکہ نہ پڑ جائے جو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، اور جیسے ایک مکہ مارا قبطی کو ویسے فخذ علیہ اس کی موت ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو جنگ کے میدان سے پیٹ پھیرنے کی، بھاگنے کی نصیحت کبھی مت کیجیے۔ حضرت خنسا نے کیا رول ادا کیا ایک عورت ہو کر بھی۔ اب آئیے آخری پوائنٹ کے بعد میں شرک کی طرف آؤں گا، بید اور قرآن کی طرف آؤں گا۔ آخری پوائنٹ بتا رہا ہوں، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت پر الزام لگانا، زنا کی تہمت لگانا، کتنا بڑا خطرناک جرم ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما ہن، ہلاک کرنے والے گناہ ہے۔ کوئی لڑکی خاتون شریف ہے، بالکل نیک ہے، لیکن آپ اس کے اوپر جھوٹ موٹ کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ زانی ہے، یہ زانیہ ہے، یہ زنا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زنا کی تہمت لگانے والوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر زنا کا الزام لگایا گیا، عائشہ پر بھی زنا کا الزام لگا، زنا کی تہمت لگی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان سے آئے، اپنے تمام لشکروں کو اور عائشہ کو لے کر جنگ کے میدان سے روانہ ہوئے، مدینے کی طرف آئے، بیچ میں آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے ایک جگہ پہ رک گئے۔ عائشہ کو قضائے حاجات لگی اور عائشہ اپنے لشکر سے کوچ کر دیے اور دوسری جگہ پہ قضائے حاجات پوری کرنے کے لیے گئے۔ اتفاق سے عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ عائشہ اپنے ہار کی تفتیش میں نکلی اور قافلہ ادھر سے روانہ ہو گئے، قافلہ لشکر ادھر سے کوچ کر گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عائشہ اسی جگہ پہ پڑے رہے۔ اتنے میں دستور یہ تھا کہ آخری وقت میں، آخری مراحل میں ایک صحابی آتا تھا، چاہے کوئی بھی صحابی ہو۔ اس دن ایک صحابی آیا جن کا نام صفوان ابن معطل ہے، یہ پیچھے سے آیا اس لیے کہ جنگ کے میدان میں کوئی اگر سامان چھوٹ جائے، کوئی زرہ وغیرہ اگر چھوٹ جائے، کوئی سامان ہتھیار وغیرہ چھوٹ جائے، یہ پیچھے سے آنے کا مطلب یہ کہ وہ سامان کو لے کر آئیں گے۔ جب دیکھا کہ عائشہ پڑے ہوئے ہیں، اس نے عائشہ کو دیکھتے انا للہ پڑھا اور عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ جلدی سے اس کے گھوڑے پر سوار ہوئے، اونٹ پر سوار ہوئے اور مدینے آ گئے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جو خبر پھیلی، جو افواہ پھیلی، زنا کا جو الزام لگا، تہمت لگی، وہ تہمت لگانے والے عبداللہ ابن ابی بن سلول ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نے زنا کا الزام لگا دیا، تہمت لگا دیے کہ عائشہ ایک صحابی کے ساتھ تنہائی میں آئے، ضرور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عائشہ کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا۔ اب کیا ہوا سنیے، پورے مدینے میں خبر پھیل گئی، عبداللہ ابن ابی کتنا بڑا خطرناک تھا۔ میرے بھائیوں، یہودیوں کا حلیف کتنا خطرناک، یہ تو الزام لگایا، 2-4 صحابی کو بھی اپنے بہکا میں لے کر آ گئے اور صحابی کے کان میں یہ خبر دینے لگے۔ دماغ لگا کر سوچو، عائشہ کسی تنہے آدمی کے ساتھ آئے، اکیلا آدمی کے ساتھ آئے، اس کا کنیکشن ہے کہ نہیں؟ اس نے 2-4 صحابی کو بھی بہلا پھسلا کر اپنے طرف کر لیا۔ حسان ابن ثابت جو اللہ کے نبی کے بارے میں شعر گایا کرتے تھے، ان کو بھی اپنے انڈر میں کر لیا، ان کو بھی بہلا پھسلا کر اپنی طرف کر لیا۔ حسان ابن ثابت بھی الزام لگانے والے میں ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا دیے گئے، پورے مدینے میں خبر پھیل گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنے میں ایک دن ایسا ہوا، مستہ ایک عورت کا نام ہے، ان کا بیٹا بھی عائشہ کے اوپر الزام لگایا۔ وہ اور عائشہ ایک دن قضاء حاجات کے لیے نکلی، وہ اپنے بیٹے کے اوپر بد دعا دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہلاک ہو، مستہ ابن اساسہ ہلاک ہو۔ میرے بھائیوں، عائشہ نے کہا یہ کیا بات کر رہی امی،
امی آپ اپنے بیٹے کو ہلاکت کی دعا دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بدری صحابی ہے، بدر میں شریک ہوئے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو بد دعا کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ کہتی ہے ماں عائشہ میں اس کو بد دعا اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے بھی تیرے اوپر جھوٹا الزام لگایا، زنا کا الزام لگایا۔ عائشہ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی، عائشہ اپنے گھر آ گئے اور پریشان ہو گئے، ایسے بھی پریشان تھے، بیماری میں مبتلا تھے، اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے چند دنوں کے لیے رخصت دیجئے، میں اپنے میکے چلی جاتی ہوں۔ عائشہ نے اللہ کے نبی سے اجازت طلب کر کے اپنے میکے چلے گئے۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، اس کے بیوی کے اوپر الزام لگا دیے گئے۔ ایک دن منبر رسول پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں مجھے عائشہ پر یقین ہے، لیکن میں عائشہ کی تصدیق کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے صفوان ابن معطل صحابی پر بھی پورا یقین ہے، وہ میری بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی ڈائریکٹ تصدیق نہیں کر رہے، اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ اپنی بیوی کی تصدیق کریں گے تو لوگ کہیں گے دیکھیے اللہ کے نبی اپنے بیوی کی طرفداری کر رہے ہیں، اپنے بیوی کی بات کو چھپا رہے ہیں، اپنے بیوی کے عیب کو چھپا رہے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی ڈائریکٹ نہیں بتا پا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے نبی عائشہ کے گھر پہنچتے، ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عائشہ کے والد صاحب بھی، امی عائشہ کے ماں بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ پہنچ کر لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اتنے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے، سورہ نور نازل ہو رہی ہے، ایک ایک آیت نہیں بلکہ 16 17 18 آیتیں نازل ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس میں ایک آیت یہ بھی ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اے لوگوں جو یہ خبر پھیلا رہے ہیں، عائشہ کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، یہ باتیں بڑھا چڑھا کر بنا رہے ہیں، یہ جھوٹی باتیں بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ آیت جیسے اتری اللہ کے نبی نے کہا خوشخبری مناؤ عائشہ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک ثابت کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری پاک دامنی کا اعلان قرآن میں کر دیا ہے۔ عائشہ کو جلدی سے خبر دی جاتی ہے عائشہ اٹھو اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ عائشہ کتنی بڑی ہوشیار تھی اور کتنے چالاک تھے، عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کے نبی کا شکریہ کیوں ادا کروں، اللہ کے نبی نے میرے پاک دامنی کا اعلان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں عائشہ اس کے بعد کہتی ہے مجھے یقین تھا کہ جو الزام لگانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کوئی نہ کوئی سزا دے گا اور میری پاک دامنی کا اعلان کرے گا، لیکن مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں سورہ نور کی آیت ہی نازل کر دیں گے، قرآن کی آیت ہی نازل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور قرآن کی آیتیں نازل ہوں گے اور قیامت تک آنے والی امت اس کو قرآن کی تلاوت میں پڑھیں گے۔ عائشہ کہہ رہے مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں جو کسی کے اوپر غلط الزام لگاتے ہیں اور کسی کو برا ثابت کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کو اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی غلطیاں ہیں، ہمارے اندر کون سی خامیاں ہیں، ہمارے اندر کتنے عیوب پائے جاتے ہیں، کتنے نقائص پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں تو دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان قرآن میں کیا۔